جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج عدلیہ سے اپنے اقتدار کی توثیق کروانا تھا۔ جنرل پرویز مشرف 14 اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس سعید الزماں صدیقی کے گھر پہنچ گئے اور ان سے درخواست کی کہ بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں۔ چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے جنرل پرویز مشرف کو کیا مشورہ دیا اور کن شرائط پر ساتھ دینے کی پیشکش کی، ان شرائط کی خلاف ورزی کیوں ہوئی اور جنرل پرویز مشرف نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے پی سی او جاری کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ اس موقع پر جسٹس سعید الزماں صدیقی کی جنرل پرویز مشرف سے تکرار کیوں ہوئی اور کس جنرل نے جسٹس سعید الزماں صدیقی سے بات کرتے ہوئے دھمکی آمیز انداز اپنایا، کون سے جج صاحبان نے نوکری بچانے کے لیے پی سی او کو گوارا کر لیا اور کن ججوں نے جنرل پرویز مشرف سے وفاداری کا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ آج ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 22ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جسٹس اجمل میاں کی ریٹائرمنٹ کے بعد 1 جولائی 1999 کو سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جسٹس سعید الزماں صدیقی چیف جسٹس تعینات ہوئے۔ لکھنؤ کی اردو سپیکنگ فیملی سے تعلق رکھنے والے جسٹس سعید الزماں صدیقی نے 1961 میں بطور وکیل پریکٹس شروع کی۔ 5 مارچ 1980 کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں شریف الدین پیرزادہ کی سفارش پر سندھ ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ آنے پر 6 نومبر 1990 کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات کیے گئے۔ 1992 سے 1999 تک سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کام کیا اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)B کے تحت بے نظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا تو جسٹس سعید الزماں صدیقی نے سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر اس فیصلے پر مہر تصدیق ثبت کی۔ یہ فیصلہ حاصل کرنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس سجاد علی شاہ کو قائم مقام گورنر بنا دیا گیا، جبکہ ان کی جگہ جسٹس سعید الزماں صدیقی قائم مقام چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی نے 3 سال بعد ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کی حد پوری ہونے پر سبکدوش ہونا تھا، لیکن ان کے چیف جسٹس بننے کے 2 ماہ بعد ہی جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جنرل پرویز مشرف نے اسمبلیاں اور آئین معطل کر دیا، ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ صدر رفیق تارڑ کو ان کے منصب پر برقرار رہنے دیا گیا، جبکہ جنرل پرویز مشرف نے خود کو ملک کے نئے چیف ایگزیکٹو کے طور پر متعارف کروایا۔ جنرل پرویز مشرف کی اس فوجی بغاوت پر سب نظریں چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی پر مرکوز تھیں، مگر انہوں نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران دیے گئے ریمارکس میں دعویٰ کیا کہ آئین موجود ہے اور عدالتیں اسی کے تحت کام کر رہی ہیں۔ آئین تو معطل ہو چکا تھا، مگر چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے یہ بیان اس لیے دیا کہ ان کے جنرل پرویز مشرف سے معاملات طے پا چکے تھے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے اگلے روز یعنی 13 اور 14 اکتوبر کی درمیانی شب جنرل پرویز مشرف نے فوجی افسروں کے ہمراہ جوڈیشل کالونی کے بنگلہ نمبر 1 کا رخ کیا، جہاں چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی رہائش پذیر تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے اس اقدام کا جواز پیش کرتے ہوئے چیف جسٹس سے گزارش کی کہ اس بند گلی سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی نے کہا کہ اقتدار کو قانونی جواز دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نواز شریف سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش حاصل کی جائے اور اسے صدر رفیق تارڑ کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد عبوری حکومت قائم ہو سکے اور الیکشن کروانے کے بعد اقتدار منتخب عوامی نمائندوں کو سونپ دیا جائے۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی نے نواز شریف سے دستخط کروانے کی صورت میں نئی حکومت کو انتخابات کروانے کے لیے 90 دن کا ٹائم دینے کا وعدہ کیا اور منصوبے کے مطابق جنرل محمود کو نواز شریف کے پاس بھیجا گیا، مگر نواز شریف نے مستعفی ہونے یا اسمبلیاں توڑنے سے انکار کر دیا اور کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی،
जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी के एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के सामने 2 मुतालबात रखे। एक तो ये कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और दूसरा ये कि PCO जारी करके जजों से नया हलफ नहीं लिया जाएगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कुछ अरसा अपने इस वादे पर कारबंद रहे और जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी मोहम्मद फारूक रिटायर हुए तो उनकी जगह चीफ जस्टिस का मनसब संभालने वाले जस्टिस मियां मोहम्मद अजमल से आइन से वफादारी का ही हलफ लिया गया। अगर अदलिया फौरी तौर पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से आइन शिकनी का नोटिस ले लेती तो फौजी हुकूमत को कदम जमाने का मौका ही ना मिल पाता, लेकिन चीफ जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुखालफत के बायस अज खुद नोटिस ना ले सके और सियासी क़यादत भी गू-मगू की कैफियत का शिकार रही। मगर फिर रफ्ता रफ्ता 12 अक्टूबर के गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ आला अदालतों में दरखास्तें दायर होने लगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़फ़र अली शाह ने भी 12 अक्टूबर की फ़ौजी बगावत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये दरखास्तें दायर होने पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अदालतों से निपटने के लिए मुतबादिल हिकमत अमली वज़ा करना शुरू कर दी, क्योंकि अगर इन दरखास्तों पर समाअत होती तो उन्हें संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई जा सकती थी। आइन के आर्टिकल 6 में बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल या ताकत से या फिर दीगर गैर आइनी तरीक़ों से आइन को सबूताज, मनसूख या मुअत्तल करे या फिर इल्तवा में रखे या ऐसा करने की साजिश करे तो वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार पाएगा। कोई शख्स जो शिक नंबर 1 में दिए गए मज़कूरा अफ़वाल में मदद देगा, मुआवनत करेगा या फिर शरीके जुर्म होगा, वो भी संगीन गद्दारी का मुजरिम करार पाएगा। जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी ने 12 अक्टूबर के गैर आइनी इक़दाम को चैलेंज करने से मुतल्लिक ज़फ़र अली शाह की पिटीशन समेत तमाम दरखास्तों की समाअत के लिए अपनी सरबराही में 12 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देते हुए 31 जनवरी 2000 की तारीख मुकर्रर कर दी। परवेज़ मुशर्रफ के कानूनी मशीरों ने उन्हें खबरदार कर दिया कि अगर जजों का बंदोबस्त ना किया गया तो 12 अक्टूबर के गैर कानूनी इक़दाम को गैर आइनी करार देते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी जाएगी और उन्हें फांसी की सज़ा से कोई नहीं बचा सकेगा। दिलचस्प बात यह थी कि वही शरीफुद्दीन पीरज़ादा जिन्होंने ज़ियाउल हक से सिफारिश करके सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी को सिंध हाई कोर्ट का जज बनवाया, अब वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कानूनी मुशीर थे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कोई भी कदम उठाने से पहले चीफ जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी से मुलाकात करने का फैसला किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तारिक अजीज़ ने चीफ जस्टिस को टेलीफोन करके कहा कि जनरल साहब फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं, आप ऐवान वज़ीर आज़म आ जाएं। चीफ जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी जो अदालती रिवायात के अलमबरदार रहे हैं, उन्हें इनकार कर देना चाहिए था, क्योंकि उनकी अदालत में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा ज़ेरे समाअत था। मगर वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मिलने के लिए ऐवान वज़ीर आज़म पहुँच गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यकीन था कि चीफ जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी ज़फ़र अली शाह केस में पहली समाअत पर ही कोई अबूरी हुक्म जारी करके उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से चंद ऐसे फैसले आ चुके थे जिन्हें रुकवाने की जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ना माने। मिसाल के तौर पर फेडरल शरीय कोर्ट ने 1991 में हर किस्म के सूद को हराम करार दिया था और इस फैसले के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच में ज़ेरे इल्तवा थी। हुकूमत चाहती थी कि इन अपीलों को ज़ेरे इल्तवा ही रखा जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट का एपलेट बेंच जो जस्टिस खलीलुर रहमान खान, जस्टिस मुनीर शेख, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद और मुफ्ती तकी उस्मानी पर मुश्तमिल था, उसने 23 दिसंबर 1999 को वफाकी शरई अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सूद को हराम करार दे दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी के दरमियान फैसला कुन मुलाकात शुरू हुई तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगी लिपटी रखे बगैर ही कह दिया कि सुबह अबूरी आइनी हुक्मनामा यानी PCO जारी किया जा रहा है और तमाम जजों को PCO के तहत हलफ उठाना होगा। जस्टिस सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनका वादा याद दिलाया
کہ پی سی او کے تحت نیا حلف نہیں لیا جائے گا۔ پرویز مشرف نے کہا کہ میں نے وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے بغیر حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ پرویز مشرف نے کہا کہ جنہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے میں انہیں بلا لیتا ہوں۔ یوں شریف الدین پیرزادہ اور عزیز منشی کو بھی ملاقات میں شامل کر لیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے قانونی مشیروں کی موجودگی میں چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی سے ظفر علی شاہ کیس سے متعلق بارگیننگ شروع کر دی۔ معروف قانون دان حامد خان کے مطابق جسٹس سعید الزماں صدیقی جنرل پرویز مشرف کے ٹیک اوور پر مہر تصدیق ثبت کرنے اور 2 سال کی مدت دینے پر رضامند ہو گئے، بشرطیکہ کہ 2 سال پورے ہونے پر جنرل پرویز مشرف الیکشن کروائیں اور گھر چلے جائیں۔ شریف الدین پیرزادہ کا اصرار تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار بھی دیا جائے، مگر چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی یہ مطالبہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف اور جسٹس سعید الزماں صدیقی کے مابین خوشگوار ماحول میں شروع ہونے والی یہ ملاقات زبردست تناؤ کا شکار ہو چکی تھی اور چیف جسٹس کے سخت گیر رویے سے آرمی چیف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ جنرل پرویز مشرف نہ سننے کو تیار نہ تھے اور جسٹس سعید الزماں صدیقی ہاں کہنے کے روادار نہ تھے۔ چیف جسٹس نے آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ایوب خان کا ہوا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ مت بھولو کہ میں آرمی چیف ہوں۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی نے بھی اسی لب و لہجے میں جواب دیا، تم بھی یہ مت بھولو کہ میں چیف جسٹس ہوں۔ تلخ جملوں کے تبادلے کے بعد چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی اٹھ کھڑے ہوئے اور 2 ٹوک انداز میں کہا کہ وہ کسی قیمت پر پی سی او کے تحت حلف نہیں لیں گے۔ چیف جسٹس فیصلہ سنانے کے بعد واپس جانے کے لیے کمرے سے نکلے تو اٹارنی جنرل عزیز منشی اٹھ کر ان کے پیچھے بھاگے۔ چیف جسٹس نے کہا، کتنے بے وقوف آدمی ہو۔ عزیز منشی نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا کروں، جو کچھ ہوا ہے شریف الدین پیرزادہ نے کیا ہے۔ چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی جو جنرل پرویز مشرف کی وعدہ خلافی کے باعث سخت غصے میں تھے، واپس گھر آ گئے۔ معروف قانون دان حامد خان اپنی کتاب ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جب جسٹس سعید الزماں صدیقی سے ایوان وزیر اعظم میں یہ فیصلہ کن ملاقات ہو رہی تھی تو جنرل پرویز مشرف اور ان کے ماتحت افسر سپریم کورٹ کے جج جسٹس ارشاد حسن خان سے رابطے میں تھے اور جسٹس ارشاد حسن خان انہیں یقین دلا چکے تھے کہ اگر جسٹس سعید الزماں صدیقی نے حلف نہ اٹھایا تو وہ سپریم کورٹ کے 7 ججوں کو اپنے ساتھ لائیں گے اور پی سی او کے تحت حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا اور جنرل پرویز مشرف نے جسٹس سعید الزماں صدیقی کو دھمکی آمیز انداز میں سمجھانے کے لیے 3 جرنیلوں کا وفد جی ایچ کیو سے چیف جسٹس کی طرف روانہ کیا۔ 9:30 بجے کے قریب جنرل معین الدین حیدر، جنرل احسان الحق اور جنرل محمود اپنے سٹاف کے ہمراہ بنگلہ نمبر 1 پہنچے اور چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی سے بات چیت کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ چیف جسٹس کو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے پر قائل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ جسٹس صدیقی نے کہا، میں نے تو آپ کے چیف کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہی انکار کر دیا تھا۔ جنرل معین الدین حیدر اور جنرل احسان الحق تو مؤدبانہ انداز میں بات کرتے رہے مگر چیف جسٹس کے بقول کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود بہت جوشیلا تھا اور وہ بہت تحکمانہ انداز میں لیکچر دینے لگا۔ جنرل معین الدین حیدر، جنرل احسان الحق اور جنرل محمود رات 11 بجے تک چیف جسٹس کو حلف اٹھانے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ آپ مزید سوچ لیں، صبح 9 بجے ہمارا آدمی یہ معلوم کرنے آئے گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا۔ 26 جنوری کی صبح 9 بجے ملٹری انٹیلیجنس کا ایک میجر آیا اور چیف جسٹس سے پوچھا، سر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ جسٹس صدیقی نے کہا کہ میرا فیصلہ وہی ہے جو آپ کے چیف کو بتا چکا ہوں۔ اس میجر نے برملا کہا کہ جی ایچ کیو کی طرف سے دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ 11 بجے تک گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کے بعد چیف جسٹس کی رہائش گاہ کے باہر سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی اور 12 بجے جب پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کی تقریب مکمل ہو گئی تو تب انہیں بتایا گیا
کہ اب آپ آزاد ہیں۔ جسٹس سعیدالزماں صدیقی جنہوں نے 3 سال بعد ریٹائر ہونا تھا، وہ پی سی او کے تحت پرویز مشرف سے وفاداری کا حلف نہ اٹھانے پر ریٹائر ہو گئے۔ بلا شبہ جسٹس سعیدالزماں صدیقی نے بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حلف اٹھانے سے انکار کیا، لیکن اگر وہ اس روز گھر میں قید کیے جانے کا حکم تسلیم نہ کرتے اور جسٹس افتخار چودھری کی طرح گھر سے باہر نکل کر سپریم کورٹ جانے کی کوشش کرتے تو پاکستان عدلیہ کی تاریخ یقیناً مختلف ہوتی۔ اعلیٰ عدلیہ کے 89 ججوں نے جنرل پرویز مشرف کے جاری کردہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے تحت حلف اٹھا لیا، جبکہ 13 ججوں نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس بشیر جہانگیری، جسٹس شیخ ریاض، جسٹس منیر شیخ، جسٹس اعجاز نثار، جسٹس عارف چودھری اور جسٹس عبد الرحمان نے پرویز مشرف سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس سعیدالزماں صدیقی، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس مامون قاضی، جسٹس خلیل الرحمان خان، جسٹس کمال منصور عالم اور جسٹس وجیہ الدین احمد نے اپنے سابقہ حلف کی پاسداری کرتے ہوئے پی سی او کے تحت نیا حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف مہاجر کارڈ استعمال کرتے رہے، مگر پی سی او کے نفاذ کے وقت سپریم کورٹ کے جن 6 ججوں نے حلف اٹھانے سے انکار کیا، ان میں سے صرف ایک جج جسٹس خلیل الرحمان کا تعلق پنجاب سے تھا، جبکہ انکار کرنے والے دیگر 5 ججوں جسٹس سعیدالزماں صدیقی، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس مامون قاضی، جسٹس کمال منصور عالم اور جسٹس وجیہ الدین احمد کا تعلق سندھ سے تھا، اور سپریم کورٹ کے جو 7 جج جنرل پرویز مشرف سے وفاداری کا حلف اٹھا کر آئین سے روگردانی کے مرتکب ہوئے، ان میں سے ایک کا تعلق خیبر پختونخوا جبکہ 6 کا تعلق پنجاب سے تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 43 ججوں میں سے صرف 2 ججوں جسٹس احسان الحق چودھری اور جسٹس نجم الحسن کاظمی کو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے نہ بلایا گیا، جبکہ چیف جسٹس جسٹس راشد عزیز خان، جسٹس اعجاز احمد چودھری، جسٹس تصدق حسین جیلانی، جسٹس خلیل الرحمان رمدے، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ سمیت 41 ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا۔ جسٹس خواجہ شریف اور جسٹس خلیل الرحمان رمدے کا نام حلف اٹھانے والوں کی لسٹ میں شامل نہیں تھا، مگر پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز نے ان دونوں کو بچا لیا۔ جسٹس خواجہ شریف کے بہنوئی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان منیر احمد ڈار کی طارق عزیز سے دوستی تھی، جبکہ خلیل الرحمان رمدے کے بیٹے مصطفیٰ رمدے کی شادی سروے شوز گروپ کے بانی چودھری احمد سعید کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ چودھری احمد سعید طارق عزیز کے دوست تھے، یوں دونوں جج برطرفی سے بچ گئے۔ جسٹس خواجہ شریف جنہوں نے برطرفی سے بچنے کے لیے نوافل پڑھے، وہ بے ربط یادیں کے نام سے لکھی گئی خود نوشت میں اپنی بےتابی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جسٹس راشد عزیز خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ جسٹس نجم الحسن کو دلاسا دے رہے تھے کہ آپ فکر نہ کریں، اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے۔ میرے ساتھ جسٹس سید جمشید علی شاہ تشریف رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کہ بڑی مشکل سے 25-30 سال بعد ایک وکیل جج بنتا ہے اور کوئی فوجی عامر آتا ہے اور پی سی او لے آتا ہے، ججوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جیسے کسی چپراسی کو بھی نہیں نکالا جاتا۔ انہوں نے اور ایک اور ساتھی جج نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن وہاں موجود میرے سمیت تمام جج صاحبان میں سے کسی نے حلف اٹھانے سے انکار نہ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اسی قسم کی کہانی دہرائی گئی۔ 3 ججوں جسٹس ڈاکٹر غوث بخش، جسٹس رشید احمد رضوی اور جسٹس مشتاق احمد میمن کو پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے لیے نہ بلایا گیا، جبکہ چیف جسٹس ناظم حسین صدیقی، جسٹس عبدالحمید ڈوگر، رانا بھگوان داس سمیت دیگر تمام ججوں نے پرویز مشرف سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 2 ججوں کو حلف نہ دیا گیا، جبکہ چیف جسٹس جسٹس میاں محمد اجمل اور جسٹس سردار رضا سمیت دیگر تمام ججوں نے حلف اٹھا لیا۔ کوئٹہ ہائی کورٹ میں کوئی جج پی سی او کے تحت فارغ نہ ہوا اور چیف جسٹس افتخار چودھری جو بعد ازاں چیف جسٹس بنے اور جسٹس جاوید اقبال جو نیب کے موجودہ چیئرمین ہیں، ان سمیت تمام ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس
رشید رضوی سینئر موسٹ جج تھے۔ اگر وہ PCO کے تحت فارغ نہ ہوتے تو چند ماہ بعد چیف جسٹس بن جاتے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی لکھنؤ کے کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارت سے ہجرت کر کے پہلے ڈھاکہ اور پھر کراچی میں آباد ہوئے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ان کی کارکردگی شاندار رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو آئین توڑا تو بطور چیف جسٹس اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی کہتے ہیں کہ عدالت خود نہیں بولتی، اسے بلوانا پڑتا ہے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے، بڑے بڑے سیاستدان خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پہلا مقدمہ 3-4 مہینے بعد آیا۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی کا شمار ایسے ججوں میں ہوتا ہے جنہوں نے PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا۔ تاہم ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس سعید الزمان صدیقی نے نواز شریف کی طرف سے سیاسی عہدے قبول کر کے خود کو متنازع کر لیا۔ نواز شریف نے 2008 کے انتخابات کے بعد آصف زرداری کے مقابلے میں جسٹس سعید الزمان صدیقی کو صدارتی امیدوار بنایا اور پھر بعد ازاں انہیں گورنر سندھ بھی لگایا۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی کے بیٹے افنان صدیقی ایڈوکیٹ وکیل ہیں اور لیاقت مرچنٹ ایسوسی ایٹس میں پارٹنر ہیں۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی نے اردو ڈائجسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے خود یہ انکشاف کیا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک پروجیکٹ بنا کر دیا اور پھر ان کے بیٹے افنان ایڈوکیٹ اس پروجیکٹ پر کام کرتے رہے۔ PCO کی کوکھ سے جنم لینے والی عدلیہ اور نئے چیف جسٹس نے پرویز مشرف کے غیر آئینی اقتدار پر کیسے مہر تصدیق ثبت کی اور یہ فیصلہ دینے والے ججوں کو کیسے نوازا گیا، یہ معلوم ہو سکے گا پاکستان کے منصف سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔